سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں کو آپس میں ملانا اور ایڑیوں کو جوڑ لینا کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ جی ہاں بھائیو، سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو طریق ہیں، 730 اور 734 نمبر، اور ترمذی میں 304 نمبر اور مشکات میں 801 نمبر۔ ابو حمید سعدی کی جو حدیث ہے 10 صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے نماز کا طریقہ بتایا، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے جس میں 11 صحابی ہیں ٹوٹل۔ میں کہتا ہوں یہ 11 سرکار ہیں، تو 11ویں سرکار ایک 11 سرکار ہیں، انہوں نے پیچھے ٹوڑو جنہوں نے پورا نماز کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 30 سال کے بعد بیان فرمایا، جو میں نے پچھلی نشست جو تھی کوسچن آنسر سیشن کی مسئلہ نمبر 110B اس میں بیان کیا ہے۔ اس میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں اپنے پاؤں کی انگلیوں کو کھول لیتے اور پنجوں کو قبلہ رخ کر لیتے، یعنی یہ کھل جاتی ہیں جب ایسے آپ اس کو دباتے ہیں، قبلہ رخ کر لیتے۔ یہاں سے یہ ثابت ہوا۔ اور المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 832 نمبر حدیث ہے جسے امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی، اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی 654 نمبر حدیث یہ موجود ہے، سنن کبری البیہقی میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، یہ ابن حبان لفظ نہیں ہے، حبان ہے، اس میں بھی موجود ہے۔ اور امام ابن خزیمہ جو امام بخاری کے شاگرد ہیں 654 نمبر یہ حدیث لی اور اس میں باب باندھا کہ سجدے کی حالت میں ایڑیاں ملانا سنت ہے، اور اس میں یہ روایت لے کے آیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے اور آپ کی دونوں ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی تھی سجدے کی حالت میں۔ ابو داؤد سے اور ترمذی سے پتا چلا کہ وہ پنجے قبلہ رخ تھے یوں مڑ کے، اور المستدرک للحاکم، سنن کبری البیہقی، صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ سے پتا چلا کہ ایڑیاں ملی ہوئی تھی، لہٰذا یہ سنت ہے۔ اور الحمدللہ میں کریڈٹ دوں گا اہل حدیث کو کہ وہ بڑے اہتمام کے ساتھ اس سنت پہ عمل کرتے ہیں، لیکن اکثر جو بابے قسم کے اہل حدیث ہیں وہ صرف ایڑیاں ملاتے ہیں، پاؤں ان کے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ انگلیاں جو ہیں وہ مڑ کے قبلہ رخ نہیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات کسی کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، لیکن انگلیوں کا موڑنا قبلہ رخ کرنا ہی ضروری ہے۔ اگر پاؤں سجدے میں اٹھ بھی جائے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، یہ بڑا غلط مشہور ہے۔ اگر اٹھ بھی جائے پاؤں دوبارہ رکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کوئی نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں وہ جو 7 اعضاء پہ سجدہ کرنا بخاری و مسلم میں ہے وہ واجب ہے۔ وہ 7 اعضاء کون سے ہیں؟ 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں کے پنجے، اور یہ جو ہے ماتھا اور ناک، یہ ایک عضو ہے، یہ دونوں لگنا ضروری ہے۔ بعض لوگ صرف ماتھے پہ سجدہ کرتے ہیں، اس لیے ادھر اتنے مراب پیا ہوتا ہے، وہ غلط ہوتا ہے۔ ناک لگنا ضروری ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔